إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات سامعین کرام دینی اور ملی بھائیوں سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے بعد الصلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر سامعین کرام آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان اور ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے سماج کی حالت ہے. ہمارا سماج جو ہے کہ اعمال سے بہت زیادہ دور ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن تو کہتے ہیں اور واقعی ہم خاندانی مسلمان ہیں, ہمارے باپ دادا مسلمان رہے, اسی نسل سے ہمارا اسلام اور ہم مسلمان بنتے چلے آ رہے ہیں.
لیکن کیا صرف اتنا کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم ایمان لے آئے، ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی، کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، ایمان لے آئے اور شہادتین کی ہم گواہی دے رہے ہیں؟ کیا یہ بات کافی ہے ہمارے جنت میں جانے کے لیے؟ جب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، آج ہم جانتے ہیں ہمارے سماج میں اسلام پر ہم کتنے عمل کرنے والے ہیں، اسلام کو ہمارا سماج کتنا فالو کرتا ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ جب آپ کسی سے گفتگو کریں گے، سمجھائیں گے، کہے گا اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ہم سے گناہ ہو جا رہے ہیں، دین پر ہم نہیں چل رہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہماری مغفرت کرے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ کیا بات ایسی ہے؟ کیا بات ایسی ہے؟ جہاں لوگ یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو غفور کہا، رحیم کہا، رحمان کہا، غفار کہا ہے، تو وہ اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے کہ اللہ رب العالمین نے وہیں پر اپنے آپ کو جبار بھی کہا ہے، وہیں اپنے آپ کو قہار بھی کہا ہے، وہیں اپنے آپ کو سخت عذاب والا بھی کہا ہے، ان اخذہ علیم شدید، کہ یقیناً اس کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، جیسا کہ یہ چیز معروف ہے کہ علماء کی ایک جماعت، خاص طور پر عرب کے علماء کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، وہ اپنی سمجھ اور باتوں سے بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر ہم اس بات کو غور کر لیں تو کون مسلمان بچا؟ ہمارے سماج میں کون مسلمان بچا اور کس کی رشتہ داریاں اسلام کی بنیاد پر باقی رہ جائیں گی؟ تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، اس کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور الذی لا یصلی ہوا کافر، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر ہے، اس کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے، اس کے لیے بخشنے والا نہیں ہے، اس پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا یہ باتیں بیان فرمائی ہے، ان ربک لذو مغفرہ، کہ جہاں بیان کیا کہ تیرا رب یقیناً جو ہے بخشش والا ہے، وہیں پر یہ بات بھی بیان فرمائی وذو عقاب علیم، دردناک سزا والا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مغفرت ہی مغفرت ہے اس کے پاس، سزائیں بھی ہے اس کے پاس، جہاں اس نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، وہیں اپنے گنہگار بندوں کے لیے جہنم اور اس کی سزا اور اس کے عذاب کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اس سے چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کس کو معاف کرے گا، کس کو نہیں معاف کرے گا، یہ اللہ کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں، ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس امید پر گناہ کرنا اور اس امید پر دین اسلام پر عمل نہ کرنا یہ انتہائی بے وقوفی ہے اور بدبختی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ یقیناً میں جو ہے بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی بتلا دیجئے کہ میرا عذاب انتہائی تکلیف سے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ جہاں میں اپنے بندوں کو بخشتا ہوں، معاف کرتا ہوں، وہیں ان کے گناہوں پر انہیں عذاب سے دوچار بھی کرتا ہوں اور دوچار کروں گا، یہ لازمی چیز ہے۔ جہنم کو اللہ رب العالمین بھرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں اور انسانوں سے اللہ رب العالمین جہنم کو مکمل کرے گا، بھرے گا، نامکمل ہوگی تو اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اسے مکمل کرے گا۔ تو کون ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنی ذات کے تعلق سے یہ گارنٹی دے لے کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ کوئی ہے؟ تو جب ایسی بات نہیں ہے تو چاہیے کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں۔ صرف دین اسلام میں کلمہ شہادتین کا اقرار کر لینا، زبان سے ادا کر دینا یا دل کی گہرائی سے ادا کر دینا لیکن اعمال نہ کرنا، یہ جنت میں داخلے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آدمی اس سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے معاف کیا، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کا نظام ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ کس کو معاف کرے نہ کرے، لیکن ہم اس پر تکیہ کر کے، اس پر بھروسہ اور امید کر کے کہ اللہ معاف کر دے گا،
اس لیے ہم عمل نہ کریں، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ حدیثوں کے اندر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ دوسری حدیثیں، جیسا کہ میں نے بارہا کہا، کوئی بھی مسئلہ صرف ایک حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ دوسری حدیثوں میں خالصا من قلبی، خالص دل سے کہا، صادقا من قلبی، سچے دل سے کہا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھے جہاد کا، قتال کا حکم دیا گیا، دعوت کا کام کروں، جو روڑے اٹکائے میں ان سے جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ اللہ اور رسول کی گواہی دے دیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اس کے ایک معبود ہونے کی گواہی، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے، تب تک میں اس سے جنگ کروں، اور ساتھ ہی یہ چیز بھی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات قائم کریں۔ اگر اسلامی مملکت میں، حکومت میں زکات نہیں دیتے ہیں، نماز نہیں قائم کرتے ہیں، تو حاکم اسلام، مسلمانوں کا حاکم، ان سے جنگ کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بہت سارے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا زکات تو صرف نبی کو دینا تھا، کسی اور کو دینا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم، کہ اگر یہ لوگ اس رسی کو بھی زکات میں دینے سے انکار کریں گے جس رسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لقاتلتم، کہ یقیناً میں اس سے جنگ کروں گا۔ صحابہ کرام میں سے بعض، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر سے کہتے کہ کیوں آپ ان سے جنگ کر رہے ہیں، یہ تو شہادتین اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، رسول کی گواہی دے رہے ہیں، دین اسلام کو مان رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، صرف زکات نہیں دے رہے، آپ ان سے کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ اور بعد میں حضرت عمر بن خطاب کو افسوس ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا دل بھی اللہ رب العالمین نے کھول دیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زکات اگر کوئی نہیں دے گا تو اس سے جنگ کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ جو نماز اور زکات کے درمیان تفریق کرے گا، فرق کرے گا، میں اس سے ضرور جنگ کروں گا، کیونکہ یہ دونوں اسلام کا حق ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر لیں گے، نماز ادا کریں گے، زکات دیں گے، فالو کریں گے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیں گے، یعنی اسلامی حاکم سے بچا لیں گے، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام، مگر اسلام کے حق سے، کہ اسلام کا جو حق ان کے اوپر ہوگا، اگر وہ کوئی جرم کریں گے تو اس کی سزا اسلام میں جو متعین ہے وہ ان پر دیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یہ تو ظاہر کا فیصلہ ہے اور باطن کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ تو اس طور پر بغیر عمل کے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مفتاح الجنہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جنت کی کنجی شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے، بخاری کی حدیث ہے، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے، جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، واقعی جنت کی کنجی ہے، ولیکن لیکن لیس من مفتاح الا له اسنان، لیکن کوئی چابی ایسی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہو، جس کے دانتے نہ ہو۔ فإن اتیت بمفتاح له اسنان، ہاں تم قیامت کے دن جب اس چابی کو لاؤ گے جس کے دندانے ہوں گے، دانتے ہوں گے، وہ نشان جو ہوتے ہیں چابی کے اوپر، فتح لک، تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ وإن لم يفتح، اور اگر تم نہیں لائے، وإلا لم يفتح، تو تمہارے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تو یہ گواہی تو چابی ہے، لیکن اس کے دندانے یہ نماز ہے، یہ روزے ہیں، دیگر دین کے جو احکامات ہیں یہ اس کے دندانے ہیں، اس کے دانتے ہیں، جن کے بغیر کنجی کام نہیں کرے گی، جن کے بغیر چابی کام نہیں کرے گی۔ اس لیے صرف شہادتین کا اقرار کر لینا یہ جنت میں جانے کے لیے کسی بھی طور پر کافی نہیں ہے۔ اور اگر صرف زبان سے کہنا کافی ہوتا، اقرار کر لینا کافی ہوتا، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی زبان سے کہہ لیتے، ان کے کہنے میں کیا حرج تھا، لیکن انہیں معلوم
معلوم تھا کہ یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضے ہیں، شہادتین کے تقاضے ہیں کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام معبودان باطلہ کو درکنار کر کے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور محمد رسول اللہ کہتا ہے تو سب کی عظمت و بڑائی کو درکنار کر کے صرف اللہ کے رسول کی عظمت و بڑائی کے گن گانا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے، تبھی جا کر وہ اس کلمے کا حق ادا کریں گے، تبھی جا کر اس کلمے کے تقاضے کو ادا کریں گے۔ بغیر تقاضے کو ادا کیے ہوئے صرف زبان سے آپ کلمے کو ایک دو نہیں ہزاروں بار کہہ لیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا اگر اس کلمے کے تقاضے کو ادا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہود قوم جو ہے، عیسائی قوم جو ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کو معبود مانتے ہیں، صرف اللہ کو معبود مانتے کہ اللہ معبود، شرک کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بات کریں گے تو کہیں گے کہ مالک تو اللہ ہے، وہ کہیں گے کہ خالق تو اللہ ہے، رب تو اللہ ہے۔ حتیٰ کہ کفار مکہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات بیان کی جن کا یہ کہنا تھا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رب اللہ ہے، صرف وہ معبود نہیں کہتے تھے، کہتے تھے معبود تو بہت سارے ہیں، وہ معبود بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، بہت سارے اعمال دوسروں کے لیے انجام دیتے تھے، لیکن یہ چیز ان کا رب ماننا، خالق ماننا، مالک ماننا ان کو جنت میں اور ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوا بلکہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوا۔ لہذا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بات ایسی ہوئی کہ زبان سے ہم شہادتین کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اور اللہ اور رسول کا، دین اسلام کی کچھ بات کو مان رہے ہیں اور کچھ بات کا انکار کر دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو کہ اللہ نے کہا ایمان لاؤ، قول لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہو، ہم یہ تو کر رہے ہیں لیکن وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کا انکار کر دے رہے ہیں، بعض چیزوں کو اپنانا اور بعض چیزوں کو ترک کر دینا یہ مطلبی لوگوں کا کام ہے، یہ یہودیوں کی روش اور ان کی عادت اور طریقہ رہا ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں رہا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو کوئی ایسا عمل تمہارے میں سے کرے گا الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں اسے ذلت و خواری ملے گی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ بغیر اعمال کے جنت ملنے والی نہیں ہے اور بغیر قربانی دیے جنت ملنے والی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے نفس کو ناپسند ہوتی ہیں، ہمارا نفس نہیں چاہتا کہ ہم فجر میں اٹھ کر آئیں ٹھنڈ موسم کے اندر، ہمارا نفس نہیں چاہتا کہ 5 وقت نماز پڑھیں ہم، یہ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے۔ تو حفت الجنت بالمکارہ، نفس کو مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جب ان ناپسندیدہ چیزوں پر عمل کیا جائے گا جو ہمیں ناپسند لگ رہی ہے بظاہر، تو ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار ہوگا، ورنہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ وحفت النار بالشہوات، خواہشات سے گھیر دیا اللہ رب العالمین نے جہنم کو۔ آپ کی جو خواہش ہو رہی ہے آپ کرتے چلے جائیں، حلال حرام کی تمیز کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کمانے کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، جو دل میں آئے آپ کرتے چلے جائیں۔ ظہر کو آپ 4 نہیں 5 رکعت پڑھے، عصر کو آپ 4 نہیں 3 رکعت پڑھ لیں، آپ کا دل کر رہا ہے منمانی ہی کرے۔ حفت النار بالشہوات، شہوات سے جہنم گھیر دیا گیا ہے، دل کی مانے اور جہنم کا راستہ اپنے لیے ہموار کرتے چلے جائیں۔ تو بغیر مشقت کے اور بغیر محنت کے جنت حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایک رنگی 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، ایک طرف رہنے کی بات کیجیے، الگ الگ نہیں کہ کچھ ادھر بھی 2 کشتی میں پیر رکھ کر کامیابی کسی بھی طور پر ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورا اسلام فالو کرو، پورے اسلام پر عمل کرو۔ انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گی، یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کل بنی آدم خطا، کہ سارے بنی آدم انسان جو ہے وہ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان گنہگاروں میں
بہتر کون ہے انسانوں میں بہتر کون؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے توبہ و استغفار کریں، وہ بہتر انسان ہے، وہ بہتر بنی آدم میں سے بہتر لوگ ہیں۔ لہذا بغیر عمل کے جنت نہیں ملنے والی، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے شیطان میرا دشمن ہے، لیکن چلتا اسی کے مطابق ہے، چلتا اسی کے مطابق ہے۔ شیطان نے اس نفس کو بھی ہم پر جو ہے غالب کر رکھا ہے، اور ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا۔ ہم کسی سے بھی پوچھے کہے گا میرا معبود اللہ ہے، لیکن ہم نے اپنا معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطاع، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ لیکن ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس نفس کو جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس کے حساب سے ہم اپنی دنیا میں کے اندر چلتے ہیں، معبود کا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یا اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیونکہ دنیا میں صورتحال ہمارے سماج اور معاشرے کی ایسی ہی ہو گئی ہے، تو بغیر پورے اسلام پر چلے اور اسلام کو فالو کیے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقون، نیکی نہیں پا سکتے ہو، یا دوسری تفسیر کے مطابق جنت ہرگز نہیں پا سکتے ہو حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تمہیں جو محبوب ہے اسے تم فی سبیل اللہ خرچ کر دو۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنا لازم ہے، یہاں بھی ایک عمل ہے، بغیر عمل کے جنت حاصل نہیں ہونے والا۔ قرآن کریم میں آپ کسی بھی قرآن کریم کا کوئی بھی جو ہے نسخہ لے لیں، ایپ لے لیں، انٹرنیٹ ایپ لے لیں آپ، اور اس پر سرچ کریں، آپ لکھیں الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، آپ کو 50 آیتیں ایسی ملیں گی جو صرف اس لفظ سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، ان کے لیے خیر، اس طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ الذین آمنوا لہم الجنہ، جو ایمان لائے وہ جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بغیر عمل کے آپ کو جنت نہیں ملنے والا، یہ تو صرف اس لفظ سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے صرف 50 آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی، باقی مفہوم کے حساب سے اور الفاظ کے اعتبار سے، الگ الگ الفاظ کے اعتبار سے بے شمار آیات قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں جس کا معنی، مفہوم، خلاصہ یہی ہے کہ بغیر عمل کے، ایمان لانے کے بعد بغیر عمل کے جنت نہیں ملنے والی ہے کسی بھی صورت میں۔ اس لیے اعمال کا انجام دینا ضروری ہے۔ مامورات جن کا حکم اللہ نے دیا ان کو فالو کرنا، ان پر عمل کرنا، منہیات جن سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے ان سے بچنا لازم ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملنے والی۔ اور اس راہ میں، اس عمل کی راہ میں اور اس رکنے والی راہ میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ان پر صبر کرنا، اور اس صبر کی بدولت اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرے گا۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھا کرتے چلے جائیں اور چھوڑتے چلے جائیں، کوئی تکلیف نہ ہو، یقیناً مومن کو تکلیف پہنچے گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یقولوا ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یا کہیں جنت میں ڈال دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے۔ مندہ جیسے آج ہمارے سماج کی حالت، لوگ کہہ رہے ہیں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لے آیا۔ اللہ کہہ رہا کہ ان کا یہ کہنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان یترکوا، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، یقیناً آزمائے جائیں گے، یقیناً ان پر تکلیفیں ہوں گی۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جو اپنے ایمان میں جتنا قوی ہوگا، اسی حساب سے اللہ رب العالمین اس کو پریشانیاں ڈالے گا، اس پر آزمائش آئے گی، اور اس آزمائش کی بدولت اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اس کے درجات میں اضافہ ہوگا، اسے جنت کے اندر بلندیاں نصیب ہوں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، حالانکہ اب تک تم پر وہ چیزیں نہیں آئی، وہ باتیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں نہ آئی جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آ گئی۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں تکلیفیں آئی، انہیں بیماریاں آئی، انہیں پریشانیاں آئی۔ مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذین آمنوا، میں
मता नसरुल्लाह, इतनी तकलीफें आई, इतनी परेशानियां उनको आए कि उनके रसूल, उस वक्त के रसूल और उस वक्त के अहले ईमान कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह अब तो तकलीफें बहुत ज्यादा हो गई हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब तेरी मदद कब आएगी? अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह को मालूम है कब अपनी मदद नाजिल करने की जरूरत है, लिहाजा वक्त पर उसकी मदद आती है। तो मालूम हुआ कि लाजिमन हर मोमिन पर परेशानी आएगी। पहले के अंबियाए किराम को जमीन में गाड़ कर दो हिस्सों में अलग कर दिया जाता था, उनके जिस्मों को लोहे की कंघियों से उनका गोश्त नोच लिया जाता था। ऐसी हालतें हुई हैं मुसलमानों की, ऐसी हालतें हुई हैं इस दीन पर चलने वालों की। तो बगैर तकलीफों के, बगैर मशक्कत के जन्नत नहीं मिलने वाली है। जो सिर्फ मीठा मीठा खाकर जन्नत में जाना चाहते वो गौर कर ले। हम जैसा कि मैंने बयान किया, आज हमारे समाज की हालत 5% अफराद भी आपको नहीं मिलेंगे जो नमाज के पाबंद हो, जो 5 वक्ता नमाज के पाबंद हो, और फिर ऐसी हालत में हम चाहते हैं जन्नत में जाना, जबकि बयान किया गया कि उलमा, अरब उलमा खुसूसन गैर नमाजी को काफिर कहते हैं, गैर नमाजी को काफिर कहते हैं, उससे रिश्तेदारी जोड़ना हराम कहते हैं, उससे शादी ब्याह करना हराम कहते हैं, उसे मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन करने का इनकार करते हैं कि उसे मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। और इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, हम पर तो अमल करना लाजिम है। अल्लाह के रसूल जिनके सारे गुनाह, अगले पिछले सारे गुनाह माफ थे, लेकिन वो कितनी इबादत करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते अल्लाह के रसूल, इतनी लंबी नमाजें कि आपके दोनों कदम सूज जाते, वरम पड़ जाया था आपके पैरों में। अम्मा आयशा ने, सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं जबकि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ है, फिर क्यों इतनी मेहनत करते हैं? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? सोचिए, अल्लाह के रसूल जो दिन रात नेकियां ही नेकियां कर रहे हैं, दिन रात नेकियां कर रहे हैं, उनका ये कहना मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। हमारी हालत क्या है कि जितना जिम्मेदारी हम पर आयद है, जितने फराइज है, उतना भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कितने अमल की जरूरत है, हमें कितने मेहनत की जरूरत है। और अल्लाह के रसूल की हालत यहां तक पहुंचने के बाद वो कहते, इन्नी अतूब फिल यौम में अतमर्रा, इन्नी अतूब इलल्लाह फिल यौम में अतमर्रा, मैं एक दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन से 100 बार तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूं। नेकियां ही नेकियां है, बावजूद उसके तौबा व इस्तिग़फ़ार 100 बार कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। और हमारे पास दिन और रात में गुनाह ही गुनाह है। आदमी अपना मुहासबा करे, अपने गिरेबान में जाके उठने के बाद से लेके रात तक वो कितने और कैसे आमाल अंजाम देता है। जब नबी की हालत है कि नेकियां करने के बावजूद एक दिन में 100 मर्तबा तौबा कर रहे, तो हम गुनाहों में पड़ने के बावजूद हमें कितनी जरूरत है कि हम कितनी बार अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें, ये समझने की जरूरत है। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ालतिल आराबु आमन्ना, देहातियों ने कहा हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु, ऐ नबी कह दीजिए लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए। वो ईमान जिसके मुताबिक तुम दीन पर चलते, अल्लाह और रसूल के मुताबिक चलते, आमाल को अंजाम देते, वो ईमान तुम नहीं लाए। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, हाँ कहो तुम फरमा बरदार बन गए, हमारी मुखालफत नहीं कर रहे हो। जैसे एक हुकूमत के अंदर कुछ लोग मुखालफत तर्क कर देते हैं, लेकिन हमारी बात मानना, हमारे दीन के मुताबिक चलना, ऐसा तुम अभी नहीं कर रहे हो। या तुम्हारे दिलों के अंदर वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में ईमान अभी रासिख नहीं हुआ, ईमान अभी मजबूत नहीं हुआ है, वो मजबूती नहीं आई है जो सहाबा किराम के अंदर आई थी कि सिर्फ एक लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनते कि शराब हराम है, अपने लाखों करोड़ों की दौलत शराब को बहा देते। एक लफ्ज सुनते कि जो है किबला तब्दील हो गया, नमाज के अंदर ही किबला तब्दील कर लेते। अल्लाह के रसूल को देखते कि जो अल्लाह के रसूल अपने जूते नमाज में निकाल के रख रहे हैं, वो भी निकाल के रख देते। ये नहीं पूछते कि क्यों किया अल्लाह के रसूल ने, शराब हराम किया जिसने आकर खबर दी, जाके हम भी अल्लाह के रसूल से पूछ, नहीं, मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल ने कहा है, दीन इस्लाम का हुक्म है, फौरन अमल कर लेते। हमारी तरह नहीं, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफल है, राह तलाश करते हैं हम मुसलमान जैसे आज के कमजोर, राह तलाश करते हैं कि कितना कर लेंगे काम चल जाएगा। जैसे आज के जमाने में कितना कर लेंगे कि काम चल जाएगा, लेकिन उतना भी हम नहीं कर पा रहे, इसलिए समझने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता आगे, व इन तुतिउ अल्लाह व रसूलह,
اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو لا یلدکم من اعمالکم شیئا تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، پورا پورا تمہیں بدلہ دے گا۔ اللہ کو مزہ نہیں آتا ہمیں عذاب دینے میں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، دیگر مصیبتیں آتی ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو، اور شکر کا مطلب ہی پورے دین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر تم ایسے بن جاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں دو چار کرے؟ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اللہ فرماتا ہے کیا لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے، ہر شخص کے اوپر یا تو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کوئی نہ کوئی تکلیف سال میں ایک یا دو بار ایسی آتی ہے جس سے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہماری حالت، سماج کی حالت، معاشرے کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کے باوجود اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت پکڑتے۔ اپنے سامنے ہم اپنے بھائی کو مرتا دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے ہم اپنے پڑوسی کو دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے ہم اپنے قبرستان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے آج نہیں کل ہمیں بھی وہاں پہنچنا ہے، اس کے باوجود عبرت کی نظر سے ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں صرف کلمہ پڑھ لینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان یقولوا آمنا، کیا آمنا کہہ لینا کہ میں ایمان لے آیا ہوں ان یترکوا چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، آزمائے جاؤ گے، تکلیفوں میں ڈالے جاؤ گے، بغیر اعمال کے اللہ رب العالمین کسی بھی صورت میں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے اللہ کہ اللہ معاف فرما دے، اس کی رحمت بڑی ہے، لیکن رحمت کے بھروسے عمل نہ کرنا یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ اور اگر بائی چانس مغفرت نہ ہوئی، اس کی رحمت نہیں ملی، رسول کی شفاعت نہیں ملی، تو پھر کہاں جہنمی ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ بتائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو پورے طور پر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آخری بات میں نے کہا صرف کلمہ پڑھ کر جنت میں جانا نہیں ملے گا، اور منافقین جو مسلمانوں کے درمیان تھے، صحابہ کے درمیان، اللہ کے رسول کے درمیان، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اعمال بھی کرتے تھے، نمازوں میں بھی حاضری کر دیتے تھے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا نمازوں میں بھی حاضر ہوتے تھے، اور فی سبیل اللہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے تھے، گھر سے دکھاوے کے لیے کرتے تھے یا بچنے کے لیے کرتے تھے، لیکن بظاہر وہ اعمال بھی کچھ نہ کچھ انجام دیتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو جب وہ کچھ عمل کر کے اور کلمہ شہادتین کی گواہی دے کے جنت میں نہیں جا سکتے تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گرچہ ان میں اور اسلام مسلمان جو سچے دل سے فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔